آج اگر علامہ ارشد القادری ہوتے تو یہ چپی اور خاموشی تو نہیں ہوتی. کم سے کم میں جو بولنا چاہ رہا، ہمارے علماء جیلوں میں بند ہیں، ان کے سلسلے میں آواز کوئی کیوں نہیں اٹھاتا؟ بریلی شریف خاندان اعلی حضرت توقیر رضا صاحب آج تک اندر ہیں، اور قمر غنی عثمانی صاحب 4 سال سے اندر ہیں. کسی کو ڈر لگتا ہے تو الگ بات ہے کہ ان کے نام لے لیے، ان کے نام لے لیے، ہمارے لیے معاملات نہ آ جائیں. تو ہے تمہاری ایسی سوچ پر امت مصطفیٰ کا وہ حصہ ہے یا نہیں، ٹکڑا ہے یا نہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں مثل المؤمن کمثل جسد اذا اشتکى عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى. مومن کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک جسم کے کئی اعضاء، ایک جسم کے کئی اعضاء اگر بخار آئے تو ہاتھ میں بھی تکلیف ہوگی، پیر میں بھی تکلیف ہوگی، سر میں بھی درد ہوگا. مومن کی مثال ایسی ہے کہ ایک مومن کو درد ہوگا تو سارے مومنوں کو درد ہونا چاہیے. بے شک سارے مومنوں کو درد ہونا چاہیے. مدرسے والے، تنظیموں والے، خانقاہوں والے یہ سوچ کے بیٹھے ہوں کہ ابھی ہماری خانقاہ پہ تھوڑی نہ کوئی مسئلہ آیا ہے، وہ جاتا ہے تو جائے. اگر تمہاری ایسی سوچ ہے تو انتظار کرو، کل آپ کی باری ہے، کل آپ کی باری ہے. کتنا بچنا چاہو گے؟ جو سیکولر بن کر کے اپنے آپ کو چھپاتے تھے، آج ان کی حالت ایسی ہے. آج حالت ایسی ہے، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ وہ ان کے ہو پائے نہ سنیوں کے ہو پائے. اسی لیے مسلمانوں آج جو ضرورت ہے تمہارے اندر، باقی میں کسی اور کو بیدار کرنے نہیں آیا. بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں. نوجوان جو مجھے سنتے ہیں ان سے اب ایک ہی بات کہتا ہوں، اب شاید تم ڈھونڈتے رہ جاؤ، دوسرا ارشد القادری ملے گا نہیں واہ واہ جو تمہاری قیادت کرے. ارے ہمیں نہیں ملتا، تمہیں کیا ملے گا؟ سبحان اللہ. درد ہے، اس لیے بول رہا ہوں، درد ہے کہ ان معاملات میں، امت کے معاملات میں جو اپنے گھر سے نکل کر کے ہر جگہ جاتا تھا، وہ کون ہے آج؟ کون ہے؟ مدارس اسلامیہ پر کچھ آنچ آئے تو کوئی بات کرنے والا؟ سبحان اللہ. پچھلے 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہوگا الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور جو ازہر ہند کہلاتا ہے، کس طرح کی مصیبتوں سے گزر رہا ہے سارے علماء کو پتا ہے، سارے علماء جانتے ہیں. جامعہ اشرفیہ مبارک پور جس نے ہندوستان کو بڑے بڑے قائدین دیے، علامہ ارشد القادری بھی اسی کے خوشہ چین ہے. آج اشرفیہ کے اوپر کیا حالات ہیں آپ کو پتا نہیں ہے؟ علماء تو جانتے ہوں گے حکومت کی کیسی سختیاں ہیں. بنا تنخواہ لیے ہوئے وہ کئی مہینوں سے وہاں خدمت کر رہے ہیں، ان کی تنخواہیں بند کر دی گئی، روک دی گئی. ہمارے ان حالات پر اگر قیادت نہیں ہوتی تو پھر کن حالات پر قیادت ہوگی؟ کن حالات پر قیادت ہوگی؟ ممبروں پر ایک دوسرے کے امامے کھینچنے پر. توجہ چاہتا ہوں، رئیس القلم ہمیشہ یہ چیز پسند فرماتے تھے کہ امت کا درد رکھنے والا کوئی عالم کسی خطے کا ہو، وہ میرے گھر کے بچوں سے زیادہ عزیز ہے. ان کا یہ درد جو میں نے محسوس کیا، آج اپنوں کے لیے الگ مسائل، غیروں کے لیے الگ مسائل، یہ نہیں تھا ان کے گھر. میں نے آیت اسی لیے پڑھی، زرقانی صاحب ابھی جو کہہ رہے تھے کہ علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر ان کا یہ جملہ سونے کے حرفوں سے لکھنے کے قابل ہے. اپنوں سے غیروں سے مقابلہ ہو تو ڈٹ جائیے، اپنوں سے مقابلہ ہو تو ہار جائیے. یہ جملہ آسان نہیں ہے، پریکٹیکل بہت مشکل ہے، اور یہی قرآن کا مفہوم ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صحابہ کی یہی صفت تھی، وہ سخت تھے تو غیروں کے لیے، اور آپس میں نرم دل تھے. ایسے نرم دل، ایسے رحم دل تھے. سختی ان لوگوں پر کرنی چاہیے تھی جو میرے نبی کی شان میں بھونکتے ہیں،
نہ یہ کہ مسلمانوں کے لیے. جب سے یہ چیزیں ہمارے اندر بدل گئی تو ہمارے حالات بھی ایسے تتر بتر ہو گئے. آج دیکھو کوئی بھی آ کر کے ایک چھوٹا سا لیڈر بھی مسلمانوں کی چھوٹی سی ٹکڑی کو کاٹ کے لے کے چلا جاتا ہے. ہر جگہ یہی حالات ہے, ہر جگہ یہی حالات ہے. مجھے کس مسئلے پر بات کروں یہ سمجھ میں نہیں آتا. مسلمانوں کے جو معاملات ہیں, نشہ اتنا زیادہ عام ہے کہ ان کے نشہ خوری پر بات کریں, زنا بڑھتا جا رہا ہے اس پر بات کریں, عورتوں کی بے حیائی عروج پر آ گئی اس پر بات کریں, ایجوکیشن میں اتنے پیچھے ہو گئے اس پر بات کریں. سمجھ میں نہیں آتا, ہزار مسائل ہیں ہمارے, کن مسائل پر بات کریں. اخیر میں جا کر کے ہمارا جو درد ہے وہ اس نقطے پر پہنچتا ہے. ان کو ایک ایک مسئلے کا علاج کرتے رہو گے زندگی تمام ہو جائے گی, بیماریاں بڑھتی چلی جائیں گی. بیماریاں بہت ہیں لیکن علاج ایک ہی ہے. امت مصطفیٰ کا علاج ایک ہی ہے, وہ علاج کا نام ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. وہ ایک ہی علاج. آج امت کو ان قدموں سے جوڑنے کی ضرورت ہے. جب جب حلقوں کی بات ہوتی ہے, جب جب اپنے اپنے خاص جماعت کی بات ہوتی ہے تو امت بار بار جھگڑے کرتی ہے. جماعت سے مراد میں اہل سنت کی بات نہیں کر رہا ہوں, صرف پیروں کے اپنے حلقوں کی بات. یہ پیر کا مرید اس سے نہیں مل سکتا, وہ پیر کا مرید اس سے نہیں مل سکتا, ان سے سلام اس کا نہیں, اس کا سلام اس سے نہیں. اس منبر پر آج دیکھیں آپ علماء کرام, میرا حسن زن یہ کہتا ہے, زرقانی صاحب اس کی تائید کریں, ارشد القادری رحمت اللہ علیہ کے عرس میں یہاں کسی ایک پیر کا مرید عالم نہیں بیٹھا ہے, صرف ارشد القادری رحمت اللہ علیہ کے مریدی نہیں ہیں, سارے سلسلے کے جمع ہوئے. اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ انہوں نے ارشد القادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو دیکھا ہے کہ یہاں پر چھانٹا نہیں جاتا, یہاں پر جمع کیا جاتا, اس لیے جمع ہوئے. باقی تو ڈر لگتا ہے. ان کے بھی اسٹیج خاص ہیں, سب کے ہمیں پتا ہے, میں کھل کر بول رہا ہوں. سب خطیبوں کے, سب شاعروں کے اسٹیج خاص ہے. اس اسٹیج والا اس اسٹیج پہ نہیں جائے گا. ہیں سنی, ان کے بٹے ہوئے ہیں, لیکن میرے عزیزوں علامہ ارشد القادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں بھی اور ان کی حیات کے بعد بھی آج یہ منبر گونا گو خصوصیات کے ساتھ جو جمع ہے, کاش امت کے تمام سنی علماء کا اتحاد اور قیادت زندہ ہو جائے. میرا وجدان کہتا ہے پورا ہندوستان کو چھوڑو, جمشید پور کے سنی اکٹھا ہو جائے, ہندوستان کو ہلانے کے لیے کافی ہو جائے. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور قائد اہل سنت حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میں نے سنا تھا منبر پر, ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے نظم و نسق خراب ہوا ہو. زرقانی صاحب یہاں پر بہت سارے اصول رکھتے ہیں, ان اصولوں میں یہ بھی میں عرض کیے دیتا ہوں کہ جس کا عرس ہو رہا ہے اسی کا نعرہ لگائے, یہاں جو کھڑا ہے اس کا نعرہ نہ لگائے. ہونا یہ چاہیے, ہمارے مرنے کے بعد پھر لگائے. یہیں سے تو شخصیت پرستیاں شروع ہو رہی. مجھے کم لقب دیا, مجھے چھوٹے نام سے بلایا, پوسٹر میں میرا نام وہاں چپکایا ہے. انہی معاملات میں تو ہے. میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں چھوٹے نام کی وجہ سے اور پوسٹر میں ادھر ادھر ہو جانے کی وجہ سے ان کی برہمی آسمان پر ہے, اور کوئی سالوں سے جیل میں سڑ رہا ہے, ایک بار ماتھے پہ شکن نہیں آئی. درد اگر تمہاری اپنی عزتوں کا ہے تو تمہاری عزتیں نیلام ہو جائیں گی, اور درد اگر امت کا ہے ہر دن تمہاری عزت بڑھائی جائے گی, ہر دن عزت بڑھائی جائے گی. اسی لیے میرے عزیزوں آج بات کرتے ہیں ناموں سے رسالت کے اس اہم مسئلے پر.
علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی اس کے لیے شاہد عدل ہے. آپ کے متعلق سب کو معلوم ہوگا، سب کو معلوم ہے علامہ ارشد القادری بہت بڑے مناظر تھے. مناظر کا مطلب بھی آپ کی جنریشن سمجھنا مشکل ہے. ڈیبیٹ میں ایسے ماہر تھے کہ سامنے والے کو چت کر دیتے. لیکن یہ مناظرے کس کے لیے ہوتے تھے؟ گھوم پھر کر کے آپ ہسٹری نکالیں گے. علامہ ارشد القادری کے سارے مناظرے اس بات پر تھے کہ کہیں سے اگر تھوڑی سی بدبو بھی آئی کہ میرے نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، عصمت رسالت پر پہرا دینا ہے، ناموں سے رسالت کی حفاظت ہے. مناظرے اس لیے نہیں ہوتے کہ چمک جائیں، مناظرے اس لیے نہیں ہوتے کہ اپنے نام روشن کر لیں. مناظرے عظمت رسالت کے دفاع کے لیے ہوا کرتے تھے، اور وہ حق ادا کیا ہے علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ. حق ہے. میں جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں جب پڑھنے کے زمانے میں تھا، میں نے سنا تھا اپنے ایک استاد سے کہ حضور حافظ ملت کے ساتھ علامہ سفر پر تھے. علامہ ارشد القادری ایک چھوٹی سی کتاب حضور حافظ ملت لے کر چل رہے تھے، اور لکھنؤ کا شاید سفر تھا، اور راستے میں علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ اس کو پڑھتے رہے، اس کے بعد رکھے. بعد میں پہنچنے کے بعد جس صاحب کے گھر پر مہمان تھے، حضور حافظ ملت بھی وہاں گئے. پوچھا کہ مولانا ارشد القادری کتاب کہاں ہے وہ جو ساتھ لے کر چلے تھے؟ کہا حضور میں تو لینا بھول گیا، چھوٹ گئی، ٹرین چلی گئی. حضور حافظ ملت کو وہ کتاب کی زیادہ ضرورت تھی، بہت شدید ضرورت تھی. آپ ناراض ہو گئے، کہا اتنی بھی کتاب کا آپ خیال نہیں کر رہے، ساتھ میں سفر تھا. کہا کہ حضور تھوڑا سا وقت دے دیں، تھوڑا سا وقت دے دیں، کتاب کے متعلق کچھ نہ کچھ کروں. فرمایا کہ جو کتاب انہوں نے ٹرین میں بیٹھ کر مطالعہ کیا تھا، پوری کتاب لکھ کر کے حضور حافظ ملت کو دے دی. ہو سکتا ہے کچھ جملے ادھر ادھر. ماشاءاللہ. کہا غضب کی ذہانت. اب یہاں رک کر کے بھی میں ایک بات بتاتا ہوں، کچرے لوگوں کے دماغ اتنے نہیں چلتے. عشق رسول ہو تو ذہانت آسمان پر ہوتی. اعلیٰ حضرت کی ذہانت کو کوئی پہنچ پائے گا؟ اعلیٰ حضرت کا دماغ جو چلتا تھا 100 سال پہلے لکھی ہوئی کتابیں آج کے لوگ اینک لگا لگا کر نہیں پڑھ پاتے. اعلیٰ حضرت کی ذہانت کس بنیاد پر تھی؟ اعلیٰ حضرت کا بھی دماغ جو عرش اولا تک پہنچا تھا وہ عشق رسول کی بنیاد پر. جہاں عشق رسول ہوگا وہاں ذہانت بھی ہوگی، اور جہاں عشق رسول نکل جاتا ہے تو پھر اس کی ذہانت بھی گٹر میں چلی جاتی ہے. وہ کب کیا کرتا ہے پتہ نہیں چلتا. علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے غضب کی ذہانت دی تھی، حافظہ مضبوط تھا. اور جتنے محدثین کی آپ تاریخ پڑھیں گے ان کا حافظہ اگر مضبوط تھا تو عشق رسول کی بنیاد، عشق رسول کی بنیاد.